اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ تمام ناظرین اکرام کو ولادت باسعادت معصومہ قم سلام اللہ علیہا کی بہت بہت مبارکباد ہو۔ آج ہم اس بات کا تذکرہ کریں گے کہ معصومہ عالم کے بعد جو سب سے گراں قدر بی بی ہیں، جو سب سے گراں قدر شہزادی ہیں، جنہیں معصومہ قم کہا جاتا ہے، ان کی زیارت کی فضیلت یا ان کی زیارت کرنا یا ان کے حرم میں جانا، اس کا مرتبہ اور اس کی فضیلت اور اس کے آداب کیا ہیں انشاءاللہ۔ میرے مولا فرماتے ہیں کہ 14 معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کے بعد اگر کسی نبی یا اولیاء کی زیارت کو اتنی تاکید اور ترغیب اور سفارش دی گئی ہے تو وہ زیارت حضرت معصومہ قم سلام اللہ علیہا ہے۔ اور حیرت کی بات تو یہ ہے کہ ان تاکیدوں میں وہ روایات بھی شامل ہے جو آپ معظمہ شفیع روز جزا کی ولادت کے قبل بیان کی گئی ہے۔ اور اس سے بھی حیرت کی بات یہ ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے فرزند امام موسیٰ کاظم کی جو ابھی دنیا میں تشریف بھی نہ لائے تھے، اس سے قبل معصومہ قم کی جناب فاطمہ کی زیارت کے آداب، فضائل اور اللہ کی نگاہ میں اس کی برتری کا تذکرہ کیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ جو کوئی بھی تین معصوم زبانوں نے آپ کی زیارت کرنے والے کو جنتی قرار دیا ہے۔ فرمایا کہ آپ کا زیارت کرنے والا اہل بہشت سے ہوگا۔ دوسری مرتبہ فرمایا کہ بہشت اسی کے لیے ہے۔ تیسری مرتبہ فرمایا اس پر جنت واجب ہے۔ چوتھی مرتبہ فرمایا کہ آپ کی زیارت جنت کے برابر ہے۔ اور بعض ایک روایت میں آیا ہے کہ آپ کی زیارت کرنا، آپ کے حرم میں جانا، آپ کے روضے کی جالی کو بوسہ دینا اس طرح ہے جس طرح ہم نے اپنے امام علی رضا علیہ السلام کی زیارت سے اپنے آپ کو شفا دی ہے، اپنی روح کو، اپنے وجود کو، اپنے ایمان کو تر و تازہ کیا ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ جو کوئی اور یہ روایت امام علی رضا علیہ السلام سے نقل ہے کہ جو کوئی اس معصومہ کی زیارت کرے جنت اسی کے لیے ہے۔ آپ کی فضیلت، آپ کا رتبہ، آپ کا معیار، آپ کی خصوصیت اتنی بلند تر ہے کہ پروردگار عالم نے فرمایا کہ آپ کا رتبہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے رتبے کی طرح ہے۔ اور سب سے خاص بات کہ جب آپ اس دنیا میں تشریف بھی نہ لائی تھیں تو اس وقت امام کی زبان سے آپ کے فضائل، آپ کے مناقب کو بیان کیا گیا۔ اور آپ کو سلام اس لیے کیا جاتا ہے کہ جب ہم زیارت پڑھتے ہیں آپ کی اور آپ کا تذکرہ کرتے ہیں اور آپ کی فضیلت کو ذکر کرتے ہیں تو اس میں فرماتے ہیں کہ میرا سلام اس بی بی پر جس کا بابا ولی اللہ ہے، جس کا بھائی ولی اللہ ہے، حجت اللہ ہے، اور جس کا بھتیجا یعنی آپ ایسے امام کی پھوپھی ہیں جو خود زمین پر نائب خدا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے ایک حدیث ہے کہ فرماتے ہیں کہ اہل رے کے لیے کچھ لوگ امام جعفر صادق کی خدمت میں تشریف لائے اور فرمایا کہ ہم اہل رے ہیں۔ امام نے فرمایا مرحبا ہمارے بھائی اہل قم کے لیے۔ انہوں نے کہا مولا ہم شہر رے کے رہنے والے ہیں۔ امام نے وہی جملہ پھر تکرار فرمایا اور چند مرتبہ یہی فرمایا۔ جماعت نے پھر پوچھا کہ مولا ہم ملک رے کے رہنے والے ہیں۔ تو پھر آپ نے فرمایا کہ خدا کا ایک حرم ہے وہ مکہ ہے، اور رسول خدا کا ایک حرم ہے وہ مدینہ ہے، امیر المومنین کا ایک حرم ہے وہ کوفہ ہے، اور ہم اہل بیت کا حرم شہر قم ہے۔ ان قریب اس شہر میں میری اولادوں میں سے ایک خاتون جس کا نام فاطمہ ہوگا دفن ہوگی، جو شخص اس کی زیارت کرے گا اس پر جنت واجب ہے۔ راوی کہتا ہے کہ یہ حدیث اس وقت بیان فرمائی گئی تھی جس وقت امام کاظم علیہ السلام کا بھی اس دنیا میں ظہور نہیں ہوا تھا، آپ کی ولادت نہیں ہوئی تھی۔ اس طرح کی دیگر احادیث ہیں جس کو اگر ہم چاہیں تو تاریخ میں تلاش کر سکتے ہیں کہ کس طرح آپ کی زیارت، آپ کے روضے کی حرمت کا خیال معصومین علیہ السلام نے کیا ہے اور آپ کو ایک خاص لقب معصومہ سے نوازا ہے۔ پروردگار عالم سے دعا ہے
کہ معصوم قم کے روضے کی، آپ کے حرم کی، آپ کے شہر کی زیارت تمام چاہنے والوں کو انشاءاللہ نصیب ہو۔ ایک مرتبہ پھر آپ کی ولادت کی مبارک باد دی جاتی ہے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔